رحمتوں کی انتہا تم، جان تم، بنیاد تم، رحمتوں کی اور وہ سایہ صلی اللہ وسلم، دھوپ ہے دنیا اور وہ سایہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سوا کوئی نہیں اپنا، اس کے سوا کوئی نہیں اپنا، صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سوا کو صلی اللہ علیہ وسلم، دھوپ ہے دنیا اور وہ سایہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سوا کوئی نہیں اپنا، صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سوا کوئی نہیں اپنا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ہوں اور ایک محشر جلوہ، میں ہوں اور ایک محشر جلوہ، صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے امروز نہ پردہ، میرے لیے امروز نہ پردہ، صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے روز نہ پردہ، صلی اللہ علیہ وسلم، دھوپ ہے دنیا اور وہ سایہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سوا کوئی نہیں اپنا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا والوں کو دنیا دی، عقبا خواہوں کو دی، دنیا والوں کو دنیا دی، عقبا خواہوں کو عقبا دی، میرے حصے میں آیا، میرے حصے میں خود آیا، صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حصے میں خود آیا، صلی اللہ علیہ وسلم، دھوپ ہے دنیا اور وہ سایہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سوا کوئی نہیں اپنا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عالم 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 نور ہے اس کا، دنیا دنیا دور ہے اس کا، عالم عالم دنیا دنیا دور ہے اس کا، منظر منظر اس کا دریچہ، منظر دریچہ، صلی اللہ علیہ وسلم، منظر منظر اس کا دریچہ، صلی اللہ علیہ وسلم، دھوپ
دھوپ ہے دنیا اور وہ سایہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سوا کوئی نہیں اپنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ۔ گزشتہ صحبت یعنی لاسٹ سیشن کا ایک کنٹینیویشن ہے۔ لاسٹ سیکشن میں نے انسانیت کی حقیقت کو بتانے کی کوشش کی کہ انسان علم کے ذریعے سے عروج پاتا ہے، جس کے سب سے پہلے معلم اس کے اپنے والدین ہوتے ہیں۔ تو اب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے بارے میں کیا فرمان لائے ہیں اور کیا فرمائے ہیں، انشاءاللہ اس پر ہماری ڈسکس ہوگی کہ والدین کے حقوق ہم پر کیا ہیں اور ان کی عظمت کتنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا ہے، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا ہے کہ ہم والدین کے ساتھ کیسا سلوک کریں، اور رتبہ والدین کا کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ پھر سورہ لقمان میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس طرح بہت سارے جگہوں میں پروردگار والدین کی عظمت، والدین کے حقوق بیان فرما رہا ہے۔ تو ایک دوسری آیت میں یہ لکھا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَحْدًا عَلَى وَحْدٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ فرما رہا ہے پروردگار، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ وصیت کی، یعنی نیک سلوک کرنے کی وصیت کی۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اس کو اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے۔ ہم نے یہ وصیت کی کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔
تم سب نے میری ہی طرف. اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ رہا ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو. فرما کر کہہ رہا ہے میری طرف ہی لوٹنا ہے. تو یاد رکھیے اور بھی بہت سارے آیت ہیں قرآن پاک میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کے ذریعے سے ہم تک یہ بات پہنچا رہا ہے، وہ حکم فرما رہا ہے اپنے بندوں کو کہ اس کے کسی کی عبادت نہ کرنا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نیکی کی دعوت دے رہا ہے، نیکی کی طرف رجوع کر رہا ہے، جو ایمان کی شرائطوں میں سے ایک شرط ہے. اور پہلی شرط ہے، افضل شرط ہے. اللہ تعالیٰ اس کی طرف دعوت دے رہا ہے، بلکہ حکم فرما رہا ہے بندوں کو کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرما رہا ہے کہ تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. خود کی عبادت کی طرف رجوع کر رہا ہے پروردگار، حکم دے رہا ہے. اس کے فوراً ساتھ ہی والدین کے بارے میں فرما رہا ہے کہ تم اپنے والدین حق ادا کرو. اپنی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے تو فوراً والدین کے حقوق کو یاد دلا رہا ہے. تو معلوم ہوا رتبہ والدین کا سب سے افضل و سب سے بڑا ہے. والدین کا رتبہ سب سے اعلیٰ ہے. اپنی بات، اپنی عبادت کی بات جب کہہ رہا ہے، جب عبادت کی طرف حکم دے رہا ہے، فوراً اللہ تعالی والدین کی طرف، والدین کی حقوق کو یاد دلا رہا ہے. کیونکہ انسان کے وجود کا حقیقی سبب جو ہے وہ اللہ تعالی ہے. انسان کو موجود کرنے والا اللہ ہے. اس کا حقیقی سبب کون بنتا ہے انسان کے موجود ہونے میں، اس انسان کے وجود میں؟ وہ سبب ہے اللہ تعالی. حقیقی سبب ہے. تو یاد رکھیے اسی جگہ ظاہری سبب ماں باپ ہوتے ہیں کہ ایک انسان کے موجود ہونے میں، یعنی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک انسان وجود پاتا ہے، تو اس وجود پانے میں حقیقی خالق تو اس کا اللہ تعالی ہے. اللہ کے سوا کوئی پیدا کر نہیں سکتا. حقیقت میں اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے. حقیقی سبب جو ہے پیدا ہونے میں اللہ ہی ہے، موجود ہونے میں اللہ ہی ہے. مگر اللہ تعالی کی سنت یہ ہے کہ ظاہر میں اس عالم کے لحاظ سے تو ظاہر میں ماں باپ سبب بنتے ہیں.
ظاہر میں ماں باپ سبب بنتے ہیں، تو اللہ تعالی حقیقی سبب ہے ایک انسان کے موجود ہونے کا، اسی وقت والدین ایک ظاہری سبب ہیں انسان کے موجود ہونے میں۔ تو یہ درجہ ہے والدین کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقی تعظیم کا حکم دیا، یعنی پہلے اس آیت میں پہلے حقیقی سبب جو اللہ تعالی ہے اس کی تعظیم کا حکم دیا کہ اے انسانوں اللہ تعالی کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ ہی جو ظاہری سبب ہے والدین ان کی تعظیم کا بھی حکم فرمایا ہے۔ تو یاد رکھو والدین کا مرتبہ رتبہ کیا ہے، کہ جہاں اپنی تعظیم کا حکم فرما رہا ہے، ساتھ ہی والدین کی تعظیم کا بھی حکم فرما رہا ہے۔ اللہ تعالی قدیم موجد ہے، یعنی ایجاد کرنے والا، موجود کرنے والا، پیدا کرنے والا، قدیم۔ وہی ماں باپ جو ہیں حادث موجد ہے، ماں باپ حادث موجد ہے۔ جب وہ قدیم موجد ہے تو ماں باپ کیا ہے؟ حادث موجد ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں قدیم موجد کے متعلق حکم دیا کہ اس کی عبودیت کے ساتھ اس کی تعظیم کرے، یعنی اللہ تعالی کی عبادت کرے۔ فوراً ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی حکم فرما رہا ہے کہ اپنے والدین کے متعلق حکم فرما رہا ہے کہ ان کی شفقت کے ساتھ تعظیم کرے، ان کی شفقت کے ساتھ تعظیم کرے، کیونکہ تمہارے موجود ہونے میں، اس عالم میں موجود ہونے میں دونوں حقیقت میں رب اللہ تعالی اور مجاز کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے اپنے والدین ہوتے ہیں۔ بغیر والدین کے کوئی پیدا نہیں ہوتا، تو والدین بھی ایک سبب بنتے ہیں پیدا ہونے کے، مگر وہ ظاہری سبب ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی سبب ہے، وہ حقیقی سبب ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جہاں وہ اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے اس اعتبار سے کہ میں تیرا موجد ہوں، میں تیرا حقیقی موجد ہوں، تو موجود ہوا ہے تو میں حقیقی سبب تیرے موجود ہونے کا ہوں، اس لیے تو میری عبادت کر۔ تو فوراً اسی لیے حادث موجد کو بھی چھوڑا نہیں، ظاہری سبب کو بھی چھوڑا نہیں، کہ ظاہری سبب کے بارے میں بھی فرمایا کہ اپنے والدین کا حق ادا کر، ان کے ساتھ نیک سلوک کر، ان کے ساتھ شفقت فرما۔ تو معلوم ہوا رتبہ بہت بڑا ہے والدین کا۔ اور یاد رکھیے منعم کا شکر کرنا واجب ہے، منعم کا شکر کرنا واجب ہے، یعنی جو انعام دیتا ہے اس کا شکر کرنا واجب ہے۔ یہ فطرت بھی ہے۔ اکثر جو کوئی بھی
गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट लेने वाला उसका शुक्र अदा करता है। मुनइम गिफ्ट देने वाला, इनाम देने वाला। बात समझ में आई? तुम्हें बदला देने वाला, इनाम देने वाला, गिफ्ट देने वाला, तो उसका शुक्र अदा करना वाजिब है। मसला क्या है? कोई इनाम दे रहा है आपको, उसका शुक्र अदा करें, ये क्या है? वाजिब है। तो मुनइम हकीकी कौन है? अल्लाह ताला है। हमें हर आन हर लहजा कौन इनाम से माला माल कर रहा है? मौला ताला। ये जिंदगी जो कायम है, हम जो जिंदा हैं, हर आन वो जिंदगी अता कर रहा है, हर लम्हा वो जिंदगी अता कर रहा है। बात समझ में? हर लम्हा वो जिंदगी अता कर रहा है, हर आन वो जिंदगी अता कर रहा है। तो हर आन हर लम्हा वो इनाम दे रहा है। तो मुनइम हकीकी कौन है? अल्लाह ताला है। तो अब अल्लाह हुक्म फरमा रहा है कि मैं तुम्हारा मुनइम हूं, तुम मेरा शुक्र अदा करो, यानी मेरी इबादत करो। बात समझ में आई? और अगर मखलूक में देखें कि मखलूक में कौन सी ऐसी मखलूक है जो हमारे लिए मुनइम हो, ये कौन सी मखलूक है जो हमारे लिए मुनइम हो मखलूक में? तो मालूम हुआ माँ बाप। तो माँ बाप ही ऐसे हैं कि हर आन हर लम्हा वो हमें इनाम अता कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मौजूद होना ही बहुत बड़ी अफजलियत है। अगर हम मौजूद ना होते, पैदा ना होते, तो हमारी कोई हकीकत ही ना होती। बात समझ में? तो पैदा होना बहुत बड़ी बात है, बहुत अफजल बात है, बहुत फजीलत है। तो पैदा होने में, हमारे पैदा होने में जो जाहिरी सबब बने हैं वो है वालिदैन, तो वो मखलूक में उनसे ज्यादा इनाम अता करने वाला कोई नहीं है। तो अल्लाह ताला उनकी तरफ भी इशारा कर रहा है कि वो भी कौन है? मुनइम है तुम्हारे, तो तुम उनके साथ उनका शुक्र अदा करो। उनका शुक्र अदा करना भी तुम्हारे लिए वाजिब है। बात समझ में? तुम्हारे लिए क्या है? वाजिब है। हजरत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लोगों का शुक्र अदा नहीं किया उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं किया। सुनन तिर्मिज़ी की हदीस है। इस हदीस में क्या फरमा रहे हैं सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर तुमको अल्लाह का शुक्र अदा करना है तो पहले जो जाहिरी और मजाजी सबब है तुम्हारा, उसका शुक्र अदा करो। वो कौन है? अल्लाह की मखलूक। सुभान अल्लाह। बात समझ में? अल्लाह ताला का इनाम अल्लाह देने वाला, तो हम तक पहुंचाने में अल्लाह की मखलूक है।
بغیر اللہ تعالی کے مخلوق کے کوئی چیز اللہ کے طرف سے ہم تک پہنچتی ہی نہیں. سب سے بڑے، سب سے اعلی مجازی سبب اللہ سے لے کر ہم تک پہنچانے والے وہ ہیں سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ میں؟ پھر اس کے بعد کا درجہ اگر دیکھیں تو ہمارے لیے ماں باپ ہیں، والدین ہیں، ہمارے لیے ماں باپ ہیں. یہ ماں باپ بھی ایک سبب بن رہے ہیں. دینے والا تو حقیقت میں اللہ تعالی ہے، بانٹنے والے رسول اللہ ہیں. کیا مطلب؟ ہم تک پہنچا، اس کی دین کو لے کر ہم تک پہنچانے میں بیچ میں سبب ہیں. جس طرح رسول اللہ ایک سبب ہے، اسی طرح حضور کے صدقے سے ایک سبب ہوتے ہیں ہمارے والدین. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے والدین کی طرف بار بار اشارہ کر رہا ہے کہ جس طرح تمہارے موجود ہونے میں میں حقیقی سبب ہوں، اسی طرح ظاہری سبب تمہارے والدین ہیں. ان کا درجہ جانو اور ان کا بھی حق ادا کرو، ان کا بھی شکر ادا کرو. اور سرکار فرما رہے ہیں جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ تعالی کا شکر ادا نہیں کیا. تو معلوم ہوا تم جتنی بھی عبادت کر لو، اگر تم پہلے جو تمہارے روبرو اس کی دین کو دینے والا، جو تمہارے روبرو دکھ آ رہا ہے، اس کا پہلے شکر ادا کرو، کیونکہ وہ تم تک اس کی امانت کو پہنچایا ہے، اس کی دین کو تم تک پہنچایا ہے. بات سمجھ میں؟ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ سچے ہیں، کیونکہ جیسا پہنچانا ہے ویسا پہنچائے. اسی طرح والدین بھی سچے ہیں، جیسا ہم تک اس کی نعمتوں کو پہنچانا ہے پہنچائیں. سچائی بہت بڑی چیز ہے. جوں کی تو جیسے کہ ویسا پہنچانا. بات سمجھ میں؟ تو جہاں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ تعالی وہی فرما رہا ہے کہ تم بندوں میں سب سے پہلے اپنے والدین کا شکر ادا کرو. اگر والدین تمہارے وجود کے سبب نہ بنتے، تم موجود نہ ہوتے، تو نہ تمہارا رشتہ تمہارے رسول سے لگتا، نہ تمہارا رشتہ تمہارے مولا سے لگتا. بات سمجھ میں؟ تو یہ درجہ ہے والدین کا. تو جتنی بھی مخلوق میں گر دیکھیں گے تو جتنے بھی احسانات انعامات ماں باپ کے اولاد پر ہیں اور کسی کے نہیں ہیں، جتنے بھی احسانات ہیں اولاد پر گر ہیں تو کس کے ہیں؟ والدین کے ہیں، ماں باپ کے ہیں، ویسے کسی اور کے نہیں. وجہ یہ ہے کہ یاد رکھو والدین اصل ہیں اور اولاد فرع ہے، یعنی اس اصل کی فرع ہے. یعنی بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنے والدین کے جسم کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو حضور نے بتا دیا کہ بچہ جو ہوتا ہے اپنے والدین کا
ٹکڑا ہوتا ہے۔ تو جب وہ اپنا ہی ایک حصہ ہوتا ہے تو والدین کی شفقتیں، انعامات کس طرح بچے سے دور ہو سکتی ہیں؟ بات سمجھ میں؟ کس طرح دور ہو سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ شفقت تو اپنے حصے والے پر ہی تو کریں گے۔ انگلی جو ہے ایک میرے باڈی کا ایک پارٹ ہے تو میں اس کی زیادہ حفاظت کروں گا کیونکہ اس کی تکلیف میری تکلیف اور اس کا ہونا میرے لیے ضروری ہے۔ میں اصل ہوں، یہ فرع ہے۔ بات سمجھ میں؟ اور یہ میری پہچان ہے۔ تو اولاد بھی اسی طرح اپنے والدین کی ایک پہچان ہوتی ہے اور اپنے والدین کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو والدین کی زیادہ شفقتیں اگر کسی کو ملتی ہیں تو وہ اپنی اولاد کو، بچے کو نقصان سے دور رکھنا اور بھلائی پہنچانا ان کی فطرت ہے، ان فطری اور طبعی وصف ہے۔ کہ بچے کو کبھی نقصان پہنچنے نہیں دیتے، بچے کو کبھی نقصان پہنچنے نہیں دیتے، بڑی حفاظت کرتے ہیں۔ کون؟ والدین۔ بات سمجھ میں؟ بچے کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتے، کون؟ والدین۔ بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی تکلیف مجھے آ جائے، اس کی تکلیف مجھے آ جائے اور وہ راحتی پالے، اور اس کی تکلیف پر خود یہ تکلیف اٹھاتے ہیں۔ وہ بچہ رات بھر جاگتا ہے تو ساتھ ماں رات بھر جاگتی ہے۔ بچہ کچھ درد سے تڑپتا ہے تو ماں باپ اس کے درد کا حصہ بن جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ یہ ہے والدین۔ اور جو بھی بھلائی خود کو حاصل ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو بھی حاصل ہو، اپنی اولاد کو بھی حاصل ہو۔ بات سمجھ میں؟ جس وقت انسان بہت کمزور اور عاجز ہوتا ہے، سوا سانس کے، سانس لینے کے سوا مکھی بھی ہٹا نہیں سکتا، اڑا نہیں سکتا، اس وقت کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں والدین۔ نہ وہ بولنے کے قابل رہتا ہے، بلکہ وہ ایک مکھی جب اس کے اوپر بیٹھ جائے اس کو بھی وہ اڑا نہیں سکتا، اتنی بھی قابلیت نہیں رہتی ہے۔ ایسے دور میں جب انسان گزر رہا ہے، اتنا عاجز، صرف سانس کے سوا کچھ بھی اس کی طاقت میں نہیں ہے، تو ایسے کمزوری کے وقت اس کی کفالت کون کرتے ہیں؟
اس کے کفیل کون بنتے ہیں؟ ماں باپ. بات سمجھ میں؟ اس کے کفیل کون بنتے ہیں؟ ماں باپ. تو معلوم ہوا کہ انسان پر جتنی نعمتیں اور احسانات اس کے ماں باپ کے ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ شکر اللہ تعالی کے بعد اپنے والدین کا شکر ادا کرتے رہنا. بات سمجھ میں؟ اپنے والدین کا شکر ادا کرتے رہنا. اور یہ حکم بھی ہے اپنے رب کی طرف سے. اپنے رب کی طرف سے حکم بھی ہے کہ میری عبادت کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. بات سمجھ میں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. تو اللہ تعالی انسان کا حقیقی مربی ہے اور ظاہری طور پر والدین اس کے مربی ہیں، یعنی پالنے والے. حقیقت میں پالنے والا اللہ تعالی ہے، تو سبب وسیلہ بنتے کون ہیں؟ والدین. کس کے پالنے والے؟ اس انسان کے پالنے والے والدین بنتے ہیں. تو یاد رکھو، وقت کی کمی کی وجہ سے میں یہیں روکتا ہوں. انشاءاللہ کل بھی اسی بات پر کنٹینیو کروں گا، جس میں احادیثوں کو بھی پیش کروں گا اور آیت کریمہ کو بھی پیش کروں گا. انشاءاللہ آپ لوگ میرے ساتھ جڑے رہیں. ایک درس ہے یہ، اور درس ایک لیسن ہے، حاصل کریں اور اپنی زندگی کو صحیح راہ پر ڈالیں، اور خود کی اولادوں کو تاکہ صحیح راہ مل جائے. کیونکہ آج ہماری ہی کوتاہیوں کی وجہ سے ہماری اولادیں پریشان حال زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے عذاب کے زد میں ہم لوگ آئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار تو ہمارا رب ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، تو اس وبا، اس عذاب سے ہم تمام کی حفاظت فرما، اور اس وبا کو زمین سے اٹھا لے، اور ہم تمام کو زمینی فتنوں سے، آسمانی بلاؤں سے، حاسدوں کے حسد سے، دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرماتے، ہر طرح کے عذاب سے حفاظت فرما، اور تو ہمیں اپنی رحمتوں میں پال لے. واسطہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم اس عالم میں رہیں تیرے لیے اور مرے تیرے لیے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.